اب حضرت خلیفہ ثالث سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شہادت بھی اسی ذی الحج شریف کے ماہ مبارک میں ہے. اور میں خوشطبی کرنے لگا ہوں کہ بعض لوگوں کا یہ مطالبہ ہوتا ہے بالخصوص محرم میں، آپ سب کا ملا کر ذکر کریں، سب کا اکٹھا ذکر کریں، کوئی ایک ذکر الگ نہ کریں، اس سے فلاں کو فائدہ پہنچے گا، فلاں خوش ہو جائے گا. اور جب 18 ذی الحج کو ملا کر دو ہستیوں کا تذکرہ کیا جائے پھر کہتے ہیں صرف ایک کا کرو دوسرے کا کرو. جی تو بھائی یہ آپ سینے کشادہ رکھیں، اور جو آپ کی اپنی ذوات اور اپنی شخصیات ہے ان پر ان بلند رتبہ ہستیوں کو قیاس نہ کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ کے ذہنوں میں تنگی ہے، آپ کے ذہن وسعت سے محروم ہے، کیا وہاں کو اس طرح کا معاملہ ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم، صدیق و عمر و عثمان و علی و حسن و حسین میں سے جس ایک ہستی کا تذکرہ کرے باقی پانچوں کی بارگاہ سے آپ کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے نمبر پر اسلام لائے. اکثر کتب اور اکثر تواریخ یہی ہے، چوتھے نمبر پر آپ اسلام قبول کرنے والی شخصیت ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ سب کتابوں میں یہ بات آپ کو ملے گی، لیکن اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے یہ سمجھیے گا. اس بات کا مطلب یہ ہے، اس بات کا معنی یہ ہے کہ ابر رحمت برسے، بارش برسے، اور بندہ پہلے سے صاف ستھرا برتن لے کے بارش کے انتظار میں کھڑا ہو، کب بارش آئے اور میں اسے اس پاک برتن میں محفوظ کروں. حضرت عثمان کے اتنا جلد ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل کا پیالہ، وہ دل کا برتن پوری پاکیزگی کے ساتھ، پوری صفائی کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ انتظار میں تھا کہ کب رحمت للعالمین کی بارگاہ سے جامع توحید ملے، جامع عشق مصطفیٰ ملے، اور حضرت عثمان کا پاک دل اسے اس طرح محفوظ کرے کہ صبح قیامت تک قلب عثمان گنجینہ عشق مصطفیٰ بن جائے. اس کا معنی یہ ہے، اور یہ میں بھی بیان کر رہا ہوں، نا آپ کا ایمان تازہ ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ اصحاب رسول کی شان اور عظمت بیان کرنے کے لیے تنقیص اہل بیت ضروری ہے. یہ تباہی ہے، یہ بربادی ہے. میں بھی بیان کر رہا ہوں نا، سنیے. حضرت عثمان غنی کے ہاتھ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور نے اپنا ہاتھ فرمایا. یہ فضیلت ہے، لیکن کیسی فضیلت ہے دیکھیے. جب یہ بیعت ہوئی نا تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم. اب یہاں کئی نیک بندے بیٹھے ہیں، درود پاک پڑھنے والے، حضور کو یاد کرنے والے. میں ایک مثال سے بات سمجھا رہا ہوں. اگر کوئی ایک خوش نصیب ایسا ہو جس پہ سرکار اتنی مہربانی فرمائے کہ بھری محفل میں، عالم بیداری میں اس کو اپنی زیارت کروا دے. اب وہ ایک بندہ ہوگا، لیکن اس ایک بندے کی وجہ سے باقی جتنے یہاں بیٹھے ہیں ان سب کو بھی حضور کی زیارت ہو جائے. وجہ ایک ہے، سبب ایک ہے، بندہ ایک تھا جس کی وجہ سے آپ نے کرم کیا، لیکن جب کرم ہوا تو پھر اس کی وجہ سے سب پہ ہو گیا. اب زیارت کا شرف تو جس کو ملا وہ جنتی ہو گیا، لیکن جس کی وجہ سے سب کو یہ شرف ملا اس کا مقام تھا. اب دیکھیے ید اللہ فوق ایدیہم، یہ ہند زمین میں جتنے صحابہ آئے
ان کی عظمت پہ قربان، ان کی شان پہ قربان، ان کی رفعت پہ قربان، مگر سب کو یہ شرف ملا کس کی وجہ سے ہے؟ اللہ کا دست رحمت تمہارے ہاتھوں پر ہے، یہ شرف سب کو جس ہستی کے سبب نصیب ہوا وہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ